السلام علیکم پیارے ریڈرز، میں ہوں جیا اور آج ہم ریڈ کریں گے جو ناول، اس کا نام ہے سفر من بائے ماہنور احمد۔ اس کی قسط نمبر 1 کے پارٹ 2 ہم ریڈ کریں گے۔ اگلے دن مختلف لوازمات سے سجے ناشتے کی میز پر وہ اکیلا بیٹھا تھا، آنکھیں سرخی مائل لیکن چہرے کو تر و تازہ رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات، وہ رات والا کمزور تھکا ہارا باقر زمان ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ مضبوط بارو مرد لگ رہا تھا، پرکشش شخصیت کا مالک۔ یہ شخص اپنے اپنے اندر کے حال کو کسی پہ آسانی سے عیاں نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہر رنگ میں ڈھل جانے والا، ہر محفل کی رونق، آفس میں باس، دوستوں کا دوست، خوش مزاج، خوش اخلاق، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، حریفوں کے لیے خوف کی علامت، جیلانی گروپ آف بلڈرز کا اونر تھا۔ بزنس کی ایک باریک لکیر اس کے پاس تھی جو اور کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہوٹلز بلڈ کرنے کا اس کا حد درجہ شوق، ہنر، کمال تھا۔ کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اس کے پاس ایک کمپلیٹ خاکہ ہوتا تھا، جس میں جگہ کا انتخاب، بلڈنگ کا ڈیزائن، اماؤنٹ، ڈیٹیل، ہائی پروفیشنل ٹیم کا انتخاب، کانٹریکٹرز، آرکیٹیکچرز، کنسٹرکشن کمپنیز کی پوری ڈیٹیلز ہوتی تھی۔ ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنا، پھر سارے پروسیس کو ڈیلی بیسس پر مانیٹر کرنا اس کی نمایاں خوبی تھی۔ جب وہ کام کرنا شروع کرتا تو کسی کی غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا۔ 15-16 سال سے وہ اس کام سے وابستہ تھا۔ اسے شوق سے کہیں جنون تھا۔ قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے لگائے پروجیکٹ میں پیسہ بلا خوف انویسٹ کرتے تھے، مگر جہاں اس کے کام کو سراہنے والے تھے وہیں اسے گرانے والے بھی موجود تھے۔ اس کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، رکاوٹیں ڈالنے والے حاسدین کا لشکر بھی اس پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، اور کچھ وہ بھی تھے جو اپنوں کے بھیس میں بیگانے تھے۔ اپنوں کے بھیس میں بیگانے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ناسور کی طرح ہوتے ہیں، ایسے ناسور جس پر کوئی مرہم بھی اثر نہیں کرتا۔ باقر زمان کے والد زمان احمد چاہتے تھے کہ تعلیم مکمل کر کے باقر زمان سیاست میں حصہ لے، کیونکہ ان کے سیاستدانوں سے اچھے تعلقات تھے، روپے پیسے کی کمی نہ تھی اور علاقے میں عزت مقام مرتبہ بھی خوب تھا۔ لیکن باقر زمان نے سیاست میں قدم نہ رکھا، کہا کہ سیاست کوئلوں کا کھیل ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، اور آج کل سیاست میں ہاتھ تو کیا، بندہ پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ میں وہی کام کروں گا جو مجھے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مقام، مرتبہ، عزت، شہرت عطا کی تھی کہ بڑے بڑے سیاسی لوگ اس سے ملنا باعث عزت سمجھتے تھے۔ جب عرشوں کا مالک عزت دیتا ہے تو کیسے کوئی انسان اسے بے عزت کر سکتا تھا۔ اخبار کے فرنٹ پیج پر نگاہیں گاڑے، دائیں ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے، اور وہ رات والے بکھرے ہوئے باقر زمان سے بالکل مختلف برعکس دکھائی دے رہا تھا۔ باقر سائیں، مرید حسین نے دھیرے سے مخاطب کیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ اسے باقر سائیں کہہ کر مخاطب کرتا تھا، ان کے خاندان کے باقی مردوں کے ناموں کے ساتھ بھی سائی لگایا جاتا تھا۔ باقر زمان نے بامعنی ہنکار بھری۔ مرید حسین نہیں بولا تو باقر زمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کتنی بار کہا ہے مرید حسین، مجھ پر بغیر کسی جھجک کھچکچاہٹ کے بات کیا کرو، بولو کیا کہنا ہے، ایک بندہ ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کہو تو بات کروں۔ مرید حسین بات کیے چند لمحے باقر زمان کے بولنے کا منتظر رہا۔ اسے ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے مرید حسین، اس کا سامنا کرنا مشکل ہے، جب سامنا کرنے کی ہمت بن گئی تو ڈھونڈ لوں گا، فکر نہ کر۔ باقر زمان اس کی بات کا اشارہ سمجھ گیا تھا، وہ جس کو ڈھونڈنے کی بات کر رہا تھا۔ باقر زمان نے بات مکمل کیے چائے کا آخری سپ لیا، کپ میز پہ رکھا، اتنے میں اس کا فون تھر تھر آیا۔ باقر زمان نے فون اٹھایا، اسکرین روشن کی، میسج پڑھا، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آئی ہیو ٹو گو کہہ کر وہ اٹھا اور موبائل پکڑا اور اپنی مخصوص مردانہ چال چلتا گاڑی تک آیا، جہاں ڈرائیور لیپ ٹاپ والا بیگ گاڑی میں رکھے منتظر کھڑا تھا۔ باقر زمان کو دیکھتے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، باقر زمان اندر بیٹھا اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور گیٹ کی جانب بڑھا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی آہنی گیٹ عبور کر گئی اور پیچھے مسلح گارڈز نے بھی گاڑی بڑھا دی۔ باقر زمان کا دن تو مصروفیت میں گزر جاتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی یادوں کا طوفان امٹ پڑتا تھا۔ ایک طرف بیبو جی باقر زمان سے ملنے کی منتظر تھیں تو دوسری طرف وہ اپنے آپ کو ابھی تک کھوج نہیں پا رہا تھا۔
وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا جو اس کے اندر تبدیلی ابھری تھی، ایک نیا انوکھا الگ سا احساس جاگا تھا، وہ محض پچھتاوا تھا یا محبت؟ اور شنایا جہانگیر سے محبت یا حقیقت باقر زمان کو کبھی مان نہیں سکتا تھا، کبھی نہیں۔ اس وقت وہ اپارٹمنٹ میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک کمرہ تھا جس میں مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ وہاں کوئی جاگ رہا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز پر وہ گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی، جھکی نگاہیں جائے نماز کے سلوٹوں میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ شنایا کا معمول تھا، رات کو اللہ کی عبادت کرنا، مگر آج کچھ غیر معمولی تھا، اور غیر معمولی چیز اس کے آنسو تھے جو آنکھوں میں امڑ آئے تھے، بہنے کو تیار تھے، اس کے اندر کی بے چینی کو آشکار کر رہے تھے۔ آج وہ کیوں رو رہی تھی؟ شاید زوئی کی باتوں کی وجہ سے، اس نے پرانے زخموں کو کوریج جو دیا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ آج وہ اتنا کیوں یاد آ رہے ہیں؟ اس خیال پہ شنایا کی آنکھیں برس پڑی، وجود لرز گیا، وہ گٹھری بنی، چند لمحے ایسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، روتی رہی۔ انسان کے رونے کے لیے مسئلے سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ میرے اللہ، جس طرح تو نے میرا راستہ بدلا ہے، میرا دل بھی بدل دے، ان کو نکال دے میرے دل سے، میں کہیں درد سے چیخ نہ پڑوں، چلا اٹھوں۔ تو جانتا ہے میرے اللہ میرے اندر کا حال، صرف تو جانتا ہے، میرے من کے سفر سے تو واقف ہے، صرف تو۔ جیسے تو مجھے اپنے در تک لایا ہے، ایسے ہی میرے دل کو صرف اپنی یاد سے بھر دے۔ سختے خاموش لبوں سے شنایا نے التجا کی تھی۔ دنیا کی رشتوں کی محبتوں کی حقیقت دکھا کر اللہ سے اپنے در تک لایا تھا۔ اب وہ دل کی پناہ گہرائیوں سے صرف اس در کی ہو کر رہنا چاہتی تھی، کسی کے خیال کو بے خیالی میں بھی دل تک رسائی نہ دینا چاہتی تھی۔ مگر اللہ کے بھید کون جان سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے، اور جو اللہ انسان کے لیے سوچے وہ یقیناً انسان کی سوچ سے بہتر ہوتا ہے۔ اگلی کچھ ہی دیر بعد اس کے آنسو پوچھے، جائے نماز سے اٹھی، الماری سے قرآن کریم اٹھایا، پلٹ کر سوئچ آن کیا، کمرہ روشن ہوا اور وہ واپس جائے نماز پر آ بیٹھی، چوم کر آنکھوں سے لگا کر قرآن پاک کھولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے لبوں نے چھوا اور نگاہوں نے سورۃ انعام کی اس آیت مبارک کو چھوا۔ ترجمہ: اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ شنایا نے اس ترجمے کو 3 سے 4 بار پڑھا، اس کے اندر ایک امید سی جاگی، بے قراری، اضطراب کے جھکڑ تھم سے گئے تھے، آنکھوں کی باڑ میں قید ہوئے تھے۔ میری اس تکلیف کو ختم کر دے، عرشوں کے مالک، اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ شنایا نے کچھ عرصے پہلے ہی قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تھا، وہ گہرے معنی مطالب سے واقف نہ تھی، ظاہری معنی مطلب پڑھ کر من کی نظروں سے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتی، اپنے دکھ تکلیف کا حل ڈھونڈتی تھی۔ وہ مایوس ہوتی تو قرآن پاک کریم پڑھ کر اس کے اندر امید کے دیے روشن ہو جاتے تھے، روتی تو قرآن کریم پڑھ کر اس کے آنسو تھم جاتے تھے۔ کبھی کبھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے وہ رو پڑتی تھی، احساس ندامت سے، کیونکہ کیسے وہ اس کتاب الہی سے اتنا عرصہ دور رہی جو انسان کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ سے غافل رہی، کیوں رہی؟ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی انہیں عطا فرماتا ہے جن کے اندر ہدایت کی طلب اور گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اسے یہی سمجھ میں آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہستی ہے جو انسان کے دکھوں پر پریشانیوں الجھنوں کو دور کر سکتی ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے کوئی انسان کسی دوسرے کا دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا۔ جب وہ مشکلات سے نکالنا چاہے، دکھوں کو مٹانا چاہے، زخموں کو بھرنا چاہے تو وہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب وہ کن کہے تو سارے الجھے سلجھ جاتے ہیں، بگڑے سنور جاتے ہیں، ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں۔ جو وہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جو وہ روک لے تو کوئی دینے والا نہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والا ہر شخص قرآن پاک کو اپنے فہم و ادراک گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کے فہم کو 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی ہے، یعنی تراسی پر کنات کیے ہوئے۔ دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے، تیسرا درجہ باطنی معنوں کے باطن ہے، اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان اس کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی، چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے۔ پہلا درجہ علماء فقیہ کا ہے، دوسرا درجہ صوفیہ کا، تیسرا درجہ اولیاء کا، چوتھا درجہ انبیاء مرسلین کا۔
اور ان کے ربانی وارثین کا ہے۔ پس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نوعیت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر نہ کیا کرو۔ وہ ہر شخص کو اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کی اپنی اپنی نوعیت ہے۔ محبت کے 40 اصول سے اقتباس، مصنفہ ایلف شفیق۔ شنایا جہانگیر کا بھی ایک اپنا ہی راستہ تھا، کچھ الگ ہی تعلق بن گیا تھا اس کا اللہ تعالیٰ سے۔ اس تعلق کی نوعیت کو گہرائی سے اس کا اللہ ہی واقف تھا، کوئی انسان نہیں۔ شنایا نے ابھی یہ سفر شروع کیا تھا، یہ آغاز تھا، انجام نہ تھا۔ وہ بھی اتنی مضبوط پختہ نہیں ہوئی تھی، کبھی کبھی وہموں وسوسوں کا شکار ہو جاتی تھی، کبھی احساس ندامت تو کبھی احساس جرم خود پر حاوی کر لیتی تھی، کبھی ماضی کو لپیٹ میں آ جاتی تھی تو کبھی مستقبل کے دھندلکوں میں کھو جاتی تھی، کبھی تھک کر کمزور پڑ جاتی تھی تو کبھی کمزور ہو کر گر پڑتی تھی، مگر پھر سے خود کو سنبھالے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی تھی، اللہ کا پہ کامل بھروسہ کی ڈور تھامے۔ وہ گر کر اٹھنا، اٹھ کر سنبھلنا اور سنبھل کر پھر سے چلنا سیکھ گئی تھی۔ انسان کبھی بھی ایک ہی بہاؤ میں نہیں چل سکتا، اس کی رفتار کبھی تیز تو کبھی سست ہوتی رہتی ہے، مگر اہم رفتار نہیں چلنا ہوتا ہے، بس وہ چلتا رہے، رکے نہ۔ بزرگ کہتے ہیں رک جانے والوں کے پیندے کھوٹے ہو جاتے ہیں۔ بے شور شاپنگ سینٹر سے نکل کر وہ وہیں قریب بی جی سی اوٹاوا ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ ارد گرد ناآشنا لوگوں کا ہجوم تھا جو کھانے پینے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کا ارادہ کافی پینے کا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آرڈر کرتی، شنایا کی نگاہوں نے اس اجنبی ہجوم میں کسی آشنا چہرے کو دیکھا۔ اس کا رنگ بدلا، نہ جانے سفید پڑا، زرد یا سیاہ۔ وہ بول نہیں سکی، ہل تک نہیں سکی۔ خشک حلق کو تھوک نگل کر بمشکل تر کیا۔ اگلے ہی پل خود کو قدرے سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی، لرزتے ہاتھوں سے زوئی کے بازو پر سے پکڑا، کھینچا۔ زوئی نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اسے شنایا ٹھیک نہیں لگی، تبھی پوچھا کیا ہوا؟ شنایا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بازو سے آگے کھینچا، جس کا مطلب تھا کہ چلو یہاں سے۔ زوئی نے ہاتھ بڑھا کر شاپنگ بیگز اٹھائے اور ساتھ چلنے لگی، حیران سی۔ کیا ہوا شنایا؟ شنایا نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا، اسے کھینچتی چلتی رہی۔ شنایا ہوا کیا ہے یار، رکو، کچھ تو بتاؤ۔ زوئی ساتھ ساتھ چلتی مسلسل اس سے مخاطب تھی، مگر شنایا ہنس خاموش تھی، لب ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ وہ زوئی کے بازو سے پکڑے کھینچتی ریسٹورنٹ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کیب سے اتر کر وہ تیزی سے عمارت میں گھسی۔ جب اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو زوئی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا۔ شنایا رک گئی، مگر پلٹی نہیں۔ اطہر ہمدانی کو وہاں دیکھا میں نے، وہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ زوئی کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی شنایا نے ریسٹورنٹ میں اجلت سے نکلنے کی وجہ بتائی تو زوئی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شنایا نے آگے قدم بڑھائے، تبھی زوئی بولی، وہ یہاں ہے تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کیوں چھپ رہی ہو اس سے؟ اس سوال پر شنایا کے اٹھتے قدم تھم گئے، وہ رک گئی، پر زوئی کی طرف پشت کیے کھڑی رہی اور تھوک نگل کر گویا ہوئی، وہ میرے گزرے ہوئے کل کا حقیقت کا آئینہ ہے۔ آج اس کے سامنے جاؤں گی تو اس حقیقت کے آئینے میں شنایا جہانگیر کے گزرے ہوئے کل کا بھیانک عکس دکھائی دے گا، اور اس شنایا جہانگیر کو میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے اس ہر بات کے لیے خود کو قصوروار کیوں ثابت کرنے پر تلی ہو؟ زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ کیوں؟ اس بات پر شنایا نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھنے لگی، تبھی زوئی مزید گویا ہوئی، یہ سب تمہارے اس زوئی؟ شنایا نے پلٹ کر اسے ٹوکا، جملہ پورا نہ کرنے دیا۔ نفی میں سر ہلایا اور مڑ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور زوئی وہیں غصے سے دانت پیس کر رہ گئی۔ ماضی، ناؤ گیٹ آؤٹ، ان الفاظ کی بازگشت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب سے وہ جم خانہ سے لوٹی تھی تب سے یہ الفاظ اس کے سماعتوں پہ برس رہے تھے۔ ان الفاظوں کو نظر انداز کرنا، بھول جانا یا ہضم کرنا اس کے لیے مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ ایسے سخت لفظوں میں اسے کوئی بات کرے۔ نہیں، وہ حلق کے بل چیخی تھی، ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں، سانپ کی طرح پھنکار کر اس نے
ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کر تمام کاسمیٹک کی چیزیں نیچے گرا دی تھیں۔ فرش سے ٹکرا کر کچھ شیشیاں ٹوٹ گئی تھیں اور جا بجا بکھر گئی تھیں۔ ان کی ملی جلی خوشبو سے کمرہ مہکنے لگا، لیکن اس نیم پاگل لڑکی کو کچھ بھی ہوش کہاں تھی۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ کمرے کا حشر نشر کر چکی تھی، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ رہنے دی تھی، چاہے وہ بیڈ شیٹ ہو اور تکیے ہوں، گلدان ہو، پینٹنگ ہو، سب کا حشر نشر کر دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود اس کی حالت سنبھلی نہ تھی، غصہ حنس برقرار تھا۔ وہ گہری سانسیں لیتی بیڈ پر ڈہ سی گئی، آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اپنی اس ہذیانی کیفیت میں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب یکدم اس کی آنکھیں کھولیں، جیسے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ کسی کے شوق کہکو کی آواز اس کے کان میں گونجی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اتنا قریب کیسے آ گئی؟ وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ بیڈ سے اسی سوچ سے اٹھی، چند پل کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر اچانک رکی۔ مجھے نہیں معلوم، بٹ وہ تو جانتا ہے۔ یس، اتنا کہہ کر اس نے ہاتھوں سے بالوں کو سلجھایا، خود کو قدرے سنبھالا اور فون تلاش کرنے لگی۔ بمشکل 2 منٹ بعد اسے فرش پر پڑی بیڈ شیٹ کے نیچے سے فون ملا۔ اسکرین روشن کی، نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ بیل جا رہی تھی، کافی دیر بیل جاتی رہی، آگے سے کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ ایک بار پھر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل سٹپٹا کر فون کان سے الگ کیا، اسکرین پر انگلیاں تیزی سے چلانے لگی۔ "یو کانٹ اگنور می مسٹر باقر زمان"، یہ میسج سینڈ کر کے شنایا جہانگیر نے فون اسی لمحے بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ رات کی سیاہی پھیلتے ہی لاشاری ہاؤس کے مکین کھانے کی میز پر اکٹھے ہوئے تھے۔ ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ جہانگیر لاشاری اور ان کی اہلیہ سلینا جہانگیر گھر پر لنچ یا ڈنر کرتے۔ وہ اکثر بزنس کلب پارٹیز میں لنچ اور ڈنر کیا کرتے تھے۔ اب بھی وہ کھانے کے ساتھ ساتھ بزنس ٹرپس، پارٹیز، بزنس کے نفع نقصان کی باتوں میں لگے ہوئے تھے، اور ان کا بیٹا حماد جہانگیر لاشاری بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ وہ بھی بزنس میں والد کے ساتھ ساتھ پیش تھا، اور کسی حد تک اس کا لائف اسٹائل بھی ان کے جیسا ہی تھا۔ انہی کی راہ پر وہ چل رہا تھا، گھر میں مسافروں کی طرح ہی آتا اور چلا جاتا۔ مگر اس کی اہلیہ ابرش، وہ کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی، نہ بزنس ٹرپس پہ ساتھ جاتی تھی، نہ پارٹیز میں جانے کی شوقین تھی، مگر گھر میں رہنا اسے اچھا لگتا تھا۔ حماد اس معاملے میں والد سے مختلف تھا، وہ اسے پارٹیز وغیرہ میں ساتھ جانے کے لیے مجبور نہیں کرتا تھا۔ اس معاملے میں وہ کافی کوآپریٹو تھا، اور اس کی یہ بات ابرش کو بہت اچھی لگتی تھی۔ سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ مگر ابرش جو تھی وہ نوٹ کر رہی تھی کہ شنایا کھانا نہیں کھا رہی، مسلسل پلیٹ میں چمچ چلا رہی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس کے ذہن حاضر نہیں ہے۔ وہ الجھی ہوئی تھی، مگر اس کی الجھن کو دیکھنے یا محسوس کرنے والا ابرش کے سوا کوئی نہ تھا۔ سب اپنی الگ ہی دنیا میں مگن تھے۔ اس سے پہلے کہ ابرش اسے مخاطب کر کے کچھ پوچھتی، شنایا اٹھی اور ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ سوائے ابرش کے اس کے کھانے کے دوران اٹھ کر چلے جانے کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ کمرے میں برق رفتاری سے داخل ہو کر وہ سیدھی بیڈ کی طرف گئی، لپک کر اپنا فون اٹھایا، کال ملائی، بیل جانے لگی۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی کال اٹینڈ نہیں کی گئی تھی۔ اگلی کچھ ہی دیر میں آگے سے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ وہ مقابل کے اس عمل پر تلملا اٹھی تھی، چہرہ سرخ ہوا، آنکھیں غصے سے پانی سے بھر گئیں۔ وہ غصے پر قابو نہیں رکھ سکی تھی، اور اسی لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سانسیں تیز ہوئی تھیں، ایک پل میں اس نے فون زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ کرچی کرچی ہو کر فرش پر گر گیا تھا۔ اس عمل پر ملازمہ نے مڑ کر شنایا کی طرف دیکھا تھا۔ ملازمہ کمرے میں صفائی کر رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے ہی شنایا نے حشر نشر کر کے گئی تھی۔ "کیا دیکھ رہی ہو؟ کام کرو اپنا"، شنایا نے گرج کر کہا تو ملازمہ سہم گئی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ گئی، اور شنایا کمرے سے نکل کر بالکنی میں جا کھڑی ہوئی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی شنایا گاڑی لے کر نکل پڑی۔ خود ہی گاڑی ڈرائیو کیا کرتی تھی۔ آگے سے اس نے زوئی کو بھی پک کر لیا اور سیدھی باقر زمان کے آفس جا پہنچی، مگر وہاں اسے مایوس ہی لوٹنا پڑا، کیونکہ باقر زمان آفس میں موجود نہیں تھا۔ شنایا نے سوچا وہ گھر ہوگا، اسی خیال میں اس نے گاڑی باقر زمان کے بنگلے کی طرف بھگا لی تھی۔ شنایا کی بے چینی حد سوا تھی، اور اس بے چینی کی وجہ وہ لڑکی تھی جو جم خانہ میں باقر زمان کے گلے لگی تھی۔ وہ منظر شنایا کو سلگا گیا تھا۔ اسے ہر حال میں باقر زمان سے ملنا تھا، اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ وہ کون تھی؟ اس کا باقر زمان سے کیا تعلق تھا؟ اس تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ یہ سب جاننا شنایا کے لیے بہت ضروری تھا۔ جب تک اسے سچ معلوم نہ ہو جاتا تب تک اسے چین نہیں آنا تھا، اور نہ ہی اس نے کسی کو چین سے رہنے دینا تھا۔
اگلے 20 منٹ بعد شنایا نے گاڑی جیلان ولا کے سامنے روکی، ہارن دیا، پھر خود گاڑی سے اتری، گیٹ تک گئی۔ اتنے میں اندر سے ایک مسلح شخص نکلا۔ اگلے چند لمحے شنایا اس مسلح شخص سے بات کرتی رہی، پھر پلٹی اور چند لمحے رک کر ادھر ادھر نگاہیں پھیری۔ غصے سے دانت پیسے اگلے ہی پل زور سے گاڑی کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، پھر گاڑی میں آ بیٹھی، گاڑی میں اسٹارٹ کی اور واپسی کے راستے پہ چل پڑی۔ زوئی ساتھ خاموشی سے بیٹھی۔ شنایا کا بگڑا موڈ دیکھ کر اس سے کچھ پوچھنے کا ارادہ یکسر ترک کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی شنایا کے اندر کون سا طوفان ٹھاٹھے مار رہا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس طوفان کو روکنا اس کے بس سے باہر تھا۔ کیا بتایا گارڈ نے؟ زوئی نے نرمی سے پوچھا۔ وہ دونوں پارک میں گھاس پر بیٹھی تھیں۔ گاؤں چلا گیا ہے، وہ شنایا نے مختصر سا جواب دیا اور ارد گرد خالی نگاہیں پھیری۔ وہاں اور بھی کافی لوگ تھے، کچھ فیملیز تھیں جو بچوں کے ساتھ تھیں، کچھ کپل تھے جو اپنی دنیا بسائے بیٹھے تھے۔ جون کی گرمی تھی، صبح ڈھل چکی تھی، سورج کی شعاعیں تیز ہونے لگی تھیں، سب درختوں کے سائے میں بیٹھے تھے، چہچہاتے پرندے وہاں اپنی موجودگی کا اعلان کر رہے تھے۔ زوئی نے شنایا کی طرف غور سے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب واک کیے، پھر کچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا۔ اگلے ہی پل دوبارہ ہمت کی اور گویا ہوئی، شنایا تم چھوڑ دو اسے یار، وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیوں خود کو ذلیل کر رہی ہو، وہ بھی اس کے لیے جو… زوئی نے بات ادھوری چھوڑی اور پھر دوبارہ بولی، تم دونوں کا ایج ڈفرنس، وہ کوئی نوجوان لڑکا تو نہیں، پکی عمر کا مرد لگتا ہے، مجھے دفع کرو اسے۔ وہ زوئی نے مزید بولنا چاہا، پر اتنے میں شنایا بول پڑی، وہ میرا ہے، میرا، شنایا جہانگیر کا، صرف شنایا جہانگیر کا، پسند ہے وہ میری، اسے میرا ہونا ہوگا۔ شنایا کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمع رکھی تھی، لہجے میں عجیب سا جنون تھا۔ ایج از جسٹ اے نمبر، آئی ڈونٹ کیئر، شنایا نے مزید کہا۔ تبھی زوئی نے پوچھا، دو ٹوک، وہ تمہاری پسند ہے یا ضد جو بھی ہے، میں اسے اپنا بنا کر ہی رہوں گی۔ مجھ سے منہ پھیرا ہے اس نے، مجھ سے۔ شنایا نے اپنی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا غیر یقینی سے، جیسے یہ کوئی انہونی بات تھی کہ باقر زمان نے اسے ٹھکرا رہا تھا۔ وہ جانتا نہیں شنایا جہانگیر چیز کیا ہے۔ لڑکے ایسے آگے پیچھے پھرتے ہیں میرے، بات کرنے کو ترستے ہیں، اور وہ اتنا غرور اچھا نہیں شنایا۔ زوئی نے اسے درمیان میں ہی ٹوک کر ذو معنی انداز میں وارن کیا، غرور شنایا جہانگیر نہیں کرے گی تو کون کرے گا، سوٹ کرتا ہے مجھ پر۔ شنایا نے زوئی کی تنبیہ کو یکسر نظر انداز کیا، گردن اکڑائے کہا، چہرے پر تکبر کی پرچھائیاں، آنکھوں میں جنون ہلکورے لے رہا تھا۔ زوئی نے اسے مزید کچھ کہنا یا سمجھانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کچھ کھانے چلیں؟ زوئی نے گفتگو بدلتے ہوئے پوچھا۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، مسکرا کر کہتی شنایا اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ زوئی کو بھی کھڑے ہو گئی۔ نیو سیل لینا ہے؟ پہلا کدھر گیا؟ زوئی نے فوراً پوچھا۔ وہ ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ٹوٹ گیا، شنایا نے مختصر بے نیازی سے جواباً کہا، یہ نہیں بتایا کہ خود ہی اس نے فون دیوار پہ مار کر توڑ دیا ہے؟ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا؟ زوئی نے اس کے سوال کا شنایا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہنس کر اس کی گردن کے آگے بازو ہیل کر لیا۔ وہ اچھی طرح شنایا کی عادت و حرکتوں سے واقف تھی، اس لیے اسے سمجھانے کی صحیح بھی زوئی نے چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی شنایا نے جو ٹھان لی اسے پورا کیے بنا اسے چین نہیں آتا، مگر زوئی یہ نہیں جانتی تھی وہ سب کچھ حاصل کر بھی لیتی، چین تو اسے پھر بھی نہیں آنا۔ شنایا اور زوئی کی دوستی عجیب سی تھی، لڑتی جھگڑتی اور پل بھر میں ایک ہو جاتی۔ شنایا کو عجیب سا لگاؤ تھا زوئی سے، اسے کھونے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، حالانکہ دونوں کی سوچیں، خیالات، سوچنے کا انداز، لائف اسٹائل بہت فرق تھا، کھانے پینے سے لے کر ڈریسنگ سینس تک دونوں کے پسند الگ الگ تھی۔ شنایا کا مخصوص اور پسندیدہ لباس جینز شرٹ تھا اور اکثر جینز پر سلیو لیس شرٹس بھی پہن لیا کرتی تھی، مگر زوئی ایسی ڈریسنگ نہیں کرتی تھی، وہ ماڈرن مگر نہایت ڈیسنٹ سی ڈریسنگ کرتی تھی، کیپری، چوڑی دار پاجامہ یا فراکس پہنتی تھی، ساتھ دوپٹہ لازمی ہوتا تھا، اور کبھی کبھی جینز پہنتی بھی تو اس پر لانگ شرٹ پہنتی تھی، ساتھ کوئی اسٹالر لازمی ہوتا۔ واحد زوئی تھی جس کی بے نیازی، لاپرواہی، سرد مہری کو شنایا برداشت کر جاتی تھی، کبھی کبھی غصولی باتوں میں کو بھی جیل جایا کرتی تھی، ورنہ شنایا کسی کو بھی اتنی اہمیت کہاں دیتی تھی۔ ہاں، مگر اب باقر زمان تھا جس نے اس کی
اسے ٹف ٹائم دیا ہوا تھا۔ وہ بھی شنایا جہانگیر تھی، ہارنے والوں میں سے نہ تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بعض اوقات ہارنے سے زیادہ خسارہ جیت کر جھولی میں آ گرتا ہے اور انسان اس خسارے کی بھرپائی کبھی نہیں کر پاتا۔ زوئی کو گھر ڈراپ کر کے وہ لاشاری ہاؤس پہنچی، دیکھا تو کچھ بھی معمول کے مطابق نہ تھا، خلاف معمول گہما گہمی تھی۔ معمول سے ہٹ کر کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تمام لوگوں کو یکسر نظر انداز کیے وہ آگے بڑھی، سیڑھیوں سے کے زینے چڑھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سیدھی وارڈروب کی طرف بڑھی، کپڑے نکالے، واش روم میں گھس گئی۔ اگلے کچھ ہی دیر بعد فریش ہو کر وہ باہر نکلی، ڈریسنگ مرر کے سامنے آن رکی، بال تولیے کی گرفت سے آزاد کیے۔ اسی لمحے اچانک دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا۔ شنایا نے مڑ کر دیکھا، چہرے پہ سخت ناگواری کے تاثرات ابھرے، پیشانی پر ناگواری کے بل پڑے۔ اگلے ہی پل بولی، آئی تھنک تمہیں نوک کر کے اندر آنا چاہیے تھا۔ اس کی خوفی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ بنا نوک کے اندر آ گیا تھا۔ او آئی ایم سو سوری، خجل سا ہوا اور شرمندہ بھی۔ کیسے آنا ہوا؟ شنایا نے دو ٹوک پوچھا۔ انداز قدرے نارمل رکھا، تولیہ ایک طرف رکھے وہ بالوں کو انگلیاں پھیرنے لگی۔ بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھو سا گیا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم ہم کیوں آئے ہیں؟ وہ سنبھل کر بولا، دو قدم آگے بڑھا۔ ہم آنٹی بھی آئی ہیں ساتھ۔ شنایا کا ری ایکشن ایسے تھا جیسے اسے ابھی یاد آیا، حالانکہ وہ نیچے انہیں دیکھ کر آئی تھی اور بنا سلام دعا کیے ہی اوپر آ گئی تھی۔ ہاں امی بھی ہیں ساتھ، تم نے انہیں سلام بھی نہیں کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکے سے شکوے نے اتھر ہمدانی کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان جہانگیر لاشاری کا بزنس پارٹنر تھا، شنایا کا اچھا دوست تھا، مگر شنایا زیادہ بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ کم ٹو دی پوائنٹ اتھر، یو نو، یہ رسمی تکلفات نہیں پسند مجھے۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ نو پرابلم، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا بنانے آیا ہوں آج، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اتھر کا لہجہ خوشگوار تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ڈریس پینٹ میں ڈالے شنایا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ واٹ ڈو یو مین؟ ذو معنی انداز میں پوچھا، چہرے کا رنگ بدلا۔ امی جناب کا رشتہ لے کر آئی ہیں آج، کیسا لگا سرپرائز؟ مسکرا کر پوچھا۔ واٹ ربش، سخت لہجے میں کہا، اور اگلے ہی لمحے استازیہ ہنسی لبوں پر بکھری اور بولی، آر یو میڈ؟ میں تم سے شادی کروں گی؟ شنایا کے لہجے میں حقارت تھی۔ یو نو آئی لو یو، وہ کچھ پریشان سا ہو کر بولا، یا اندر سے، کہیں بہت اندر سے شاید ڈر گیا تھا، اسے کھونے کا ڈر گیا تھا۔ لسن اتھر، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ شنایا کے لہجے میں عجیب سی بیزاریت تھی۔ لیکن شنایا، اتھر نے کچھ کہنا چاہا اور درمیان میں ٹوک کر بولی، منہ اٹھا کر رشتہ لانے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ وہ بھڑکی تھی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یار، بہت محبت، بہت خوش رکھوں گا تمہیں، ٹرسٹ می۔ وہ محبت سے سرشار لہجے میں بولا، بے خود سا ہو کر آگے بڑھا اور شنایا کو تھامنا چاہا، شانے سے تھامنا چاہا۔ وہ اسے کھونے کے تصور میں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، پر شنایا کو اس کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اتھر کا ہاتھ جھٹک کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دور رہو مجھ سے، اینڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم۔ وہ غرائی تھی، پہلے ہی باقر زمان سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے وہ تپی ہوئی تھی، اوپر سے یہ رشتہ، غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میری محبت کو مت ٹھکراؤ شنایا، وہ مجبور ہو کر بولا، بے بسی کی آخری حد پہ تھا، اندر ہی اندر کرلا رہا تھا، وہ واپس پلٹ نہیں پا رہا تھا، اور شنایا اسے ٹھکرا رہی تھی، دھتکار رہی تھی۔ یہ محبت انسان کو کتنا مجبور اور بے بس کر دیتی ہے، انسان کی انا تک کو خاک کر دیتی ہے، عزت نفس پر بھی گہری وار کرتی ہے۔ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ اتھر نے پرملال آواز میں پوچھا، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے شاید۔ اٹس نن آف یور بزنس، شنایا تلخی سے کہا اور مڑ کر آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھانے لگی۔ وہ بے رخی سے کی ہر حد پار کر گئی تھی۔ کون ہے وہ؟ اتھر نے ایک اور سوال پوچھا۔ اس کا چہرہ تاریک بے رونق تھا، آنکھوں میں پل میں ویرانی اتر آئی تھی۔ اپنی امی کو لے کر جاؤ یہاں سے اتھر، ورنہ میں نیچے جا کر وہ ابھی اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکی تھی، اتنے میں اتھر بول پڑا، ہم چلے جاتے ہیں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ لفظ ٹوٹ کر اس کے زبان سے ادا ہوئے تھے۔ وہ چند پل شنایا کو دیکھتا رہا۔ آج اسے شنایا کی آنکھوں میں سوائے اجنبیت، بیگانگی اور کچھ دکھائی نہیں دیا تھا، اور اگلے ہی پل وہ جانے کے لیے مڑا تھا، دل پر پتھر رکھ کر کمرے سے سوالیوں کی طرح خالی ہاتھ نکل گیا تھا۔ شنایا نے آج بری طرح سے اس کے جذبات کو پاؤں کے نیچے مسل دیا تھا، ریزہ ریزہ کر دیا تھا، مگر شنایا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خود بھی اتھر والے مقام پہ کھڑی تھی، پر ایسا وہ سوچ نہیں رہی تھی۔ اب تک اسے دھتکارے جانے کی اذیت کا علم نہ تھا، اسے کرب
درد سے ناشنائی تھی، مگر کب تک ناشنا رہنا تھا؟ بہت ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھنے والا تھا، سب کچھ صاف صاف واضح دکھائی دینے والا تھا، بس باقر زمان کے گاؤں سے لوٹنے کی دیر تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں، تو نے دیکھی ہی نہیں زخم پر مرہم کی جلن، تو نے دیکھا ہی نہیں یہ دھتکار کا دکھ حال۔ تمہیں اتھر سے محبت نہیں تھی، سو تم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، سمپل۔ اس میں اتنا گلٹی فیل کرنے والی کیا بات ہے؟ زوئی کا لہجہ عام سا تھا۔ شنایا نے جب سے اتھر زمان کو دیکھا وہ عجیب ہذیانی سی کیفیت میں تھی۔ ریجیکٹ؟ شنایا نے یہ لفظ زیر لب دہرایا، زوئی کی طرف دیکھا، گہری سانس لی اور پھر گویا ہوئی۔ ریجیکٹ نہیں کیا تھا میں نے اتھر کو، ذلیل کیا تھا، غرور میں دھتکارا تھا، قدموں تلے بے دردی سے اس کی محبت کو روندا تھا۔ میں نے اس کو آرام سے سمجھا سکتی تھی، مگر نہیں، میرے لیے ہمیشہ میں اہم تھی۔ مجھے اپنے سوا کبھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، یا خود کو سب سے بڑھتر اور دوسروں کو ہمیشہ کمتر حقیر سمجھا۔ سب کے خلوص جذبات مان محبت کو قدموں تلے مسلتی رہی۔ اتھر کے ساتھ بھی میں نے ایسا ہی کیا، اس کو اس کے جذبات خلوص کو سمجھ نہ سکی، بس دھتکار دیا۔ شنایا بات کرتے کرتے زمین پر گھٹنوں کے بل ڈھہ سی گئی، پر چپ نہیں ہوئی، بولتی رہی۔ وہ اکثر درد میں خاموش ہو جایا کرتی تھی، آج شاید اس کے اندر خاموشیاں ہی چیخ پڑی تھیں جو وہ یوں بولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب خود پہ گزری ہے تو پتہ چلا ہے دھتکار کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ کسی کے سامنے محبت کی تڑپ بے چینی لے کر جاؤ اور وہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہے تو انسان کی روح کسی کپڑے کے دھاگوں کی طرح ادھڑتی چلی جاتی ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتی زوئی، نہیں سمجھ سکتی۔ میرا غرور تکبر لے ڈوبا ہے، میری اکڑ نے مجھے پکڑ کر گرایا ہے، وہ منہ کے بل اور میں۔ شنایا نے جملہ ادھورا چھوڑا اور شدت جذبات میں اس کی آواز بھرا گئی تھی، رن گئی تھی آواز، اس سے مزید کچھ نہیں بولا جا رہا تھا۔ تبھی زوئی آگے بڑھی اور زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اگلے ہی پل بے چین ہو کر اسے گلے سے لگایا۔ شنایا ہچکیاں باندھے روئے جا رہی تھی، یہ ندامت پچھتاوے کے آنسو تھے جو شنایا کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ یہ ندامت کے آنسو تبھی نکلتے ہیں جب انسان من کا کوئی کھوج لیتا ہے اور ان کے من کی آنکھ کھلتی ہے، اور شنایا یا تو 10 ماہ پہلے ہی من کی کھوج پر نکل پڑی تھی۔ ڈرائنگ روم میں وہ گہری سوچ میں گم بیٹھا، بازو صوفے کے پشت پر پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، سوچ کی پرچھائیاں چہرے پر واضح تھیں، آنکھوں میں ایک چبھن زخمی پن سا تھا، یا ندامت تھی یا پھر پچھتاوا، جو بھی تھا کچھ نیا الگ سا تھا۔ باقر سائیں مرید نے اسے مخاطب کیا پر وہ نہیں بولا، اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا، سوچ میں گم۔ اس کا ذہن کسی گزرے لمحے کی دھن لگے کے راستے کی تلاش میں کر رہا تھا۔ باقر سائیں کہہ کر مرید نے اسے دوبارہ آواز دی۔ ہاں ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم مرید حسین؟ ایک شعوری کوشش سے وہ ماضی کے منظر کو جھٹک کر بولا۔ میں بیبو جی کی طبیعت کا پوچھ رہا تھا، اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ مرید نے دھیرے سے بتایا، اور ساتھ بیبو جی کی طبیعت کا بھی پوچھا۔ اب بہتر تھی طبیعت ان کی، میں تو ساتھ لانا چاہ رہا تھا پر وہ مانی نہیں، صرف ایک ہی ضد پکڑ رکھی ہے۔ باقر زمان کو صبح سویرے ہی بیبو جی کی خراب طبیعت کا پتہ چلا اور وہ آفس جانے کے بجائے گاؤں چلا گیا تھا۔ اب عصر ڈھلے لوٹا تو پوری کر دیں ان کی ضد؟ مرید نے جواباً دو ٹوک کہا۔ ایک مرید ہی تھا جو باقر زمان کو اچھی طرح جانتا تھا، سمجھتا تھا اور کسی بھی موضوع پر بات کر لیتا تھا، زخموں کو کریدتا بھی تھا، مرہم کا انتظام بھی کرتا تھا۔ باقر زمان خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ بیک پر باندھے، چند لمحے خاموشی، آگے سرکی اور پھر گویا ہوا۔ جو ضد بیبو جی کی ہے وہی ضد میرے دل کی بھی ہے، میں خود بھی اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کیوں کیا اس نے ایسا، کیا چلی کیوں گئی؟ دعوے دار تو محبت کی تھی، مجھے حاصل کرنے کا جنون تھا اس کے سر پر، پھر کیسے ختم ہو گئی اس کی محبت؟ باقر زمان کا لہجہ نہ سمجھنے والا تھا، یا شکوہ تھا، یا شاید کچھ اور۔ تھک گئی تھی وہ مرید نے دو ٹوک بامعنی انداز میں کہا تو باقر زمان پلٹا، مرید کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا، محبت کی راہ پر چلنے والے بھی تھک جاتے ہیں؟ حیران ہوں میں۔ باقر زمان قدرے مسکرایا تھا، مرید لاجواب ہوا اور بات کا رخ موڑتے ہوئے پوچھا، کافی بنواؤں؟ نہیں، چائے بھجوا دو اسٹڈی میں۔ باقر زمان نے مرید کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا اور ڈرائنگ روم سے جانے لگا، تبھی مرید گویا ہوا۔
محبوب کی بے رخی بے پرواہی تھکا دیتی ہے قدموں کو، روح کو قدموں تھکا دیتی ہے قدموں کو نہیں روح کو۔ آپ کا واسطہ بھی محبت سے پڑا ہے باقر سائیں، محبت کی بے رخی سے نہیں، محبت کے در سے کا دھتکار کا دکھ آپ نہیں جانتے۔ جو جان جائیں وہ سہ نہیں پاتے اور جو سہ جائیں وہ پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کرتے۔ مرید کے ان لفظوں نے باقر زمان کے قدم روکے، چند لمحے سے ساکت کیا، پھر حیرانی سے مڑ کر مرید کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ ایک گہری سانس بھر کر سنبھلا، دھیما سا مسکرایا اور گویا ہوا، تم ہمیشہ اس کے حق میں بولتے آئے ہو مرید حسین، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ باقر زمان چند پل خاموش ہوا اور کہا، چائے بھجوا دوں؟ اور اسی لمحے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔